الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج ہم اس ذکر کے گوشے کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا از بمانا اذکرو کے اندر جو فعل پوشیدہ کہ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ اے بنی اسرائیلیو یاد کرو اس وقت کو اخذنا جب ہم نے تم سے عہد لیا میثاق کا بنی اسرائیل سارے بنی اسرائیل سے، یعنی یہ اولاد یعقوب سے ہم نے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ذوی القربا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہیے۔ پھر فرمایا وقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، منکم، تم میں سے، وانتم موردون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل۔ اب خلاصہ تفسیر اس کے اندر، خلاصہ تفسیر بیان کرنے سے پہلے ہم پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا جو ربط ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا ہے، آیتوں کے ساتھ، پچھلی آیات کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی تھی، ایمان کی مایوسی جو ہے نا، اس کی چند وجہ بیان کی گئی ہیں، اور تورات کو بدل دینا، اور تورات کے احکام بدل کر ان کے اوپر جو ہے نا تھوڑی قیمت وصول کرنا، ان کے احکامات کو بیچ ڈالنا، اور اپنے آپ کو یہ اعمال کر کے بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار یہ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں اب ان کی مایوسی کی ایک اور بڑا وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ ان کے ایمان کی مایوسی یہ ہے کہ یہ اعمال کے اندر خرابی کر رہے ہیں، یہ منافق علماء ہیں۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں علماء یہود سے مطالبہ تھا کہ تم اپنے جنتی ہونے کا تورات سے ثبوت دو، تو وہ نہیں دے سکے۔ اب اسی تورات سے ان کے جہنمی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ تم نے تورات کے فلاں فلاں عہد توڑ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ سے عہدی کرنے والا ہمیشہ کا جو نا عذاب کا مستحق ہوتا ہے، تو تم نے تورات کے احکامات توڑے ہیں، تو اسی وجہ سے تم جہنمی ہو گئے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں میں کہ جنتی اور جہنمی کی پہچانیں بتائی گئی اس آیت میں، کفار کی بد کرداری اور جہنمی اور مسلمان نیکار کی جنتی ہونا اس کے اندر جو نا وہ بتایا گیا ہے۔ اور اے یہودیو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم میں سے کون سی علامتیں ہیں جو کہ جہنمیوں کی فلاں فلاں علامتیں وہ تمہارے اندر کون کون سی پائی جا رہی ہیں، ذرا تم دیکھو ان کے اندر۔ اس طرح کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ جو نا اس آیت کا پایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے، اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا،
پختہ عہد، اور پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ پاک کا کہ تورات کے احکامات کو ماننا ہے پورے مکمل ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی اس کا ذکر تھا کہ جو نہ تورات کے پورے مکمل احکامات کو ماننا ہے پچھلی آیات میں، اور اس آیت کا ربط بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کو اعمال کو کرنا ہے اور کچھ کو چھوڑ دینا ہے، یہ اعمال نہیں تم نے کرنے، بلکہ مکمل تورات کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ نہیں کسی کو پوجنا، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور پھر آگے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، پہلا حق اللہ نے اپنا دیا، پھر اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل کے اندر، پہلی امتوں کے اندر یہ ایک جو نا طریقہ کار تھا اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ پہلی امتوں کے اندر والدین کی جو نا خدمت یہ فرض جو نا اول تھی، یعنی کہ پہلے والدین کی خدمت کی جاتی اور پھر اولاد کو جو نا عطا کیا جاتا، تو یہ والدین کی جو نا خدمت یہ مقدم تھی، اور والدین کی نافرمانی جو کرنے والا تھا اس کی موت، جو اس کی سزائے موت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل کو اب اس کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ احسان یعنی نیکی کرو۔ لیکن اگر والدین مومن ہیں، امت مسلمہ کے اندر فرمایا کہ اگر والدین مومن ہیں، احسان کرنا، کافر بھی ہیں تب بھی احسان کرنا، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوقوں کی پامالی کر رہے ہوں تو تب تم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، پھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو ماننا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اندر ہے۔ امت مسلمہ کے اندر کہ ان کے لیے کہا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا ان کی زندگی کے اندر۔ امت مسلمہ کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ وصال بھی فرما جائیں، اس کے بعد ان کے بعد جو نہ ان کے وصال کے بعد تم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کر کے، جیسے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے ان کو اصالِ ثواب کرو۔ ان کے جو نا قبر کے اوپر جمعے والے دن ان کی زیارت کے لیے جانا، یہ سعادت کی بات بتائی گئی کہ جو اس کے اندر قبر کی جمعے والے دن زیارت کرے گا ان کی، اللہ پاک اس کو مقربین میں رکھ دیں گے۔ اسی طرح جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی باری آئی تو دیکھیں جب غزوات ہوئے حضور علیہ السلام کے دور میں، تو غزوات کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے سامنے ان کے والد جو نا باپ تھے، انہوں نے اپنے باپ کو اللہ اور اس کے رسول کے جو نا کے احکامات کو اللہ نہ مقدم رکھا اپنے والدین کے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، انبیاء علیہ السلام کے، ان کا والد جو نا وہ ان کے چچا جو آزر، وہ سخت کافر تھے، آپ نے ان کی سختی برداشت کی لیکن احکامات اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ صحابہ کرام میں وہ سخت کافر تھے، حضور علیہ السلام سے انہوں نے اس کی قتل کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت نہ دی، یعنی کہ والدین کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو والدین کا حق اس کے اندر رکھا۔ اسی طرح پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اپنے باپ جراح کو انہوں نے جنگ بدر کے اندر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اس کے اندر، کیونکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا۔ اسی طرح پہ اہل قرابت کی بات آئی تو حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے اپنے اہل قرابت شیبہ، عتبہ اور ولید کو انہوں نے قتل کیا، انہوں نے قتل کیا جنگ بدر کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو جنگ بدر میں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ اسی طرح بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے قرابت دار اور قیدی کو قتل کرے، ان کی رائے تھی تاکہ یہ کفر کا زور ٹوٹے۔ تو یہ کفر کا زور توڑنے کے لیے رب کائنات نے یہ سارے احکامات کروائے۔ یہاں ایک طرف مسلمانوں کو نیکی کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان یعنی بھلائی کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ اگر تمہارے گھروں میں یتیم پل رہے ہیں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ بھلائی کریں۔ یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ مسلمان کا حق ہے کہ اپنی کمائی میں سے یتیموں کو کھلائے۔ اگر
خود غریب ہے، اللہ کے قرآن کا احکامات ہے. یہاں پر تو بنی اسرائیل کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ ذکر مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ اپنی کمائیوں میں سے ان کو حصے کھلاؤ ان کو، اور حسن سلوک ان کے ساتھ کرو. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات بھی کرو. اگر تم یہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکے تو اچھی بات کرو لوگوں کے ساتھ. واقیموا الصلاۃ، اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. واتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا اس کے اندر. اور زکوٰۃ بھی کیا کہ مسلمانوں کے اوپر ان کی اور ہماری مسلمانوں کی اور بنی اسرائیل کی ان کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ اس کے احکامات تھے. ہمارا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے اور ان کو چوتھا حصہ زکوٰۃ دینا پڑتی تھی. اللہ پاک نے ہمیں اتنی آسانی دی تو ان کو کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کریں. ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے. اللہ قلیلا، ان تمام احکامات سے پھر گئے تم. وانتم موردون، اور تم اعراض کرنے والے تھے ان پر. اب اللہ رب العالمین نے یہ سارے عقائد اس کے اندر بتائے، اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو ان عقائد کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا. عمل کرنے کا حکم دیا کہ ان عقائد کے اوپر تم عمل کرو، عمل کر کے تم دنیا اور آخرت کو پالو گے. فائدے اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ کہ نجات دائمی کے لیے عقائد اور عبادات و معاملات سب ضروری ہیں. عقائد بنیاد ہیں، عبادات دیواریں ہیں، اور معاملات اس کی چھت ہیں اس مکان کی کے لیے. اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. ایسے ہی نجات دائمی کے لیے بھی تینوں جو نا یہ باتیں ضروری ہیں. ان کو عقائد جیسے کہ سمجھنے کے لیے عقائد پرندہ ہے اور اعمال پرندے کے دو پر ہیں. اگر ایک پر بھی ٹوٹ جائے تو اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. قیامت کے دن بد عمل مسلمان کی بڑی الجھنیں اس کو پیش آئیں گی. بد عمل مسلمان کو بہت ساری الجھنیں پیش آئیں گی. اور دوسرا فائدہ یہ حق بقدر احسان ہے، یعنی کہ والدین اور رشتہ داروں کا بے قدر احسان ہے. اس لیے ماں باپ کا حق ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق دیا، والدین کا حق دیا. اور تیسرا فائدہ یتیموں سے بھلائی کرنا علامت ایمان ہے، کہ جس دسترخوان پر یتیم ہو اس پر شیطان نہیں ہوتا. اور جو یتیم کا مال کو جوان کر دے اور اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. کہ یعنی کہ یتیم کے مال کی جو حفاظت کرے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اپنی 3 بیٹیوں یا بہنوں کو بلکہ 2 کو بھی پال کر جوان کر دے وہ اس کے لیے جہنم میں آڑ بن جائیں گے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو یعنی کہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے 2 یتیموں کو جو نہ پالا، اس کی پرورش کی، وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. یعنی کہ اپنے ساتھ 2 انگلیوں کو جوڑ کے کہا جس طرح 2 انگلیاں اتنی قریب ہیں اس طرح وہ یتیم کی اور مسکین کی پرورش کرنے والا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور چوتھا فائدہ اچھے اخلاق اور لوگوں سے اچھا کلام کرنا بھی علامت ایمان ہے. یعنی کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی جو نہ بھلائی نہیں کر سکے تو تم اچھی گفتگو کر لو. اچھی گفتگو کے اندر یہ ہے کہ تم اس کو دعا دے دو، دعائیں زیادہ دینے والے بن جاؤ، لوگوں کو دعائیں زیادہ کرنے والے بن جاؤ. یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے. اور 5واں فائدہ تارک دنیا بننا کمال نہیں بلکہ کامل وہ شخص ہے جو خالق و مخلوق کے حقوق ادا کرنا کا حقدار ہو، وہ کامل شخص ہے. اور کامل شخص جو نا مخلوق کے جو اس کے اندر جو نا احکامات کو ماننا، مخلوق کے جو نا حقوق ادا کرنا، اللہ رب العالمین کے حقوق، اس کے محبوب کے حقوق، اہل بیت کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے. اہل بیت کے حقوق کو بھی ادا کرنا. تو ان آیات کے اندر دیکھو ہمیں کتنے فائدے ملے، کتنے فائدے ملے. اب کہ اعمال کا جو اوپر عمل کرنا اس آیت کے اندر کریمہ کے اندر بتایا گیا کہ اب تم اعمال کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا آخرت کو بہتر بنا سکتے ہو. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے، اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک اس قرآن مجید کی برکات سے ہماری دنیا آخرت کی نحوستوں کو اللہ پاک ختم فرما دے. وما علینا الا البلاغ.